السلام علیکم، عنایت اللہ خان اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی دو موضوعات انتہائی ضروری آپ کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ پہلے موضوع ہے حسین حقانی رسوائے زمانہ میمو گیٹ سکینڈل کا جو سرغنہ تھا، اس کے متعلق بات کریں گے کہ حکومت پاکستان نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ دوسری بات کریں گے جو آج سپریم کورٹ نے پاکستانی عدالتی نظام کو بچایا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اور سلوٹ پیش کریں گے موجودہ جسٹس عمر عطا بندیال کو اور اس کی ٹیم کو۔ تو یہ دو موضوعات ہیں، تو شروع کرتے ہیں حسین حقانی سے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسامہ کو شہید کیا گیا ادھر ایبٹ آباد میں، تو اس وقت پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اور پیپل پارٹی کے یہ شخص جو تھا، یہ پیپل پارٹی کا سفیر تھا نیو یارک میں، حسین حقانی رسوائے زمانہ شخصیت یہ جو ہے، یہ پاکستان کا انتہائی بڑا دشمن جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا کہ اس وقت اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا منصور اعجاز، اس سے رابطہ کیا کہ اور ایک میمو اس نے لکھا اور اس کے بلیک بیری پہ اس کو بھیج دیا منصور اعجاز کو۔ ایک بزنس مین ہے پاکستانی، نیو یارک میں رہتا ہے، کہ اب اسامہ کے بعد ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف افواج پاکستان کچھ کارروائی کرے تو ہمیں بچایا جائے اور افواج پاکستان کو لگام دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی عام ذہن انسان اگر سوچتا ہے اس کو کہ یہ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ملک دشمنی سے بڑھ کر بات ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کا سفیر ہے امریکہ میں، اور وہ اپنے افواج کے متعلق شکایت لگاتا ہے دوسروں سے کہ ہمیں ان سے بچاؤ، اپنے افواج سے۔ یہ وہ مشہور جو سکینڈل ہے، میمو گیٹ سکینڈل اس کو کہتے ہیں، یہ وہ اس وقت کا، یہ آج سے 10 سال پہلے والا مسئلہ ہے۔ اور اس وقت اس نے جب بات کی منصور اعجاز سے، تو منصور اعجاز نے وہ بات کی جنرل مولن سے جو اس وقت کا ان کا چیف تھا امریکہ کا، تو اس کو اپنا یہ پیغام کہ یہ مجھے اس طرح حقانی نے کہا ہے کہ آپ تک میں یہ پہنچا ہوں، اور یہ اس نے پورے میمو جو بنایا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ جب اس کا پتہ چل گیا تو یہ تو بہت بڑی غداری تھی۔ تو اس وقت حکومت تھی زرداری کی، زرداری صدر پاکستان تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس کو بلایا گیا، پاکستان بہت مشکل سے آیا، اور جب یہ آیا تو کتنی بڑی پروٹوکول میں اس کو لے جایا گیا ایئرپورٹ سے کہ کوئی اس کو مار نہ دے۔ سینکڑوں ہزاروں یعنی سیکیورٹی لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، اور اس کو پھر جب عدالت کے سامنے یہ پیش ہوا، اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو چودھری افتخار چیف جسٹس پاکستان تھے، اور اس کیس میں نواز شریف نے کالا کوٹ پہن کر یہ خود گیا تھا سپریم کورٹ پیپل پارٹی کے حکومت کے خلاف کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کا ضرور ابھی فرانزک ہونا چاہیے۔ یہ جو اس کا موبائل ہے اور یہ جو میمو گیٹ کا مسئلہ ہے، اس کا پورے کا فرانزک ہونا چاہیے، اور جسٹس افتخار چودھری اپنی کرسی سے اٹھ کے نواز شریف سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی چیف جسٹس اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک شخص کے لیے کھڑا ہوا اپنی کرسی سے؟ چیف جسٹس کی کرسی بہت بڑے احترام کی کرسی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے یعنی ان کے ججز بھی ہوتے ہیں، ان کے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، تو چودھری افتخار کے دل میں تو یہ تھا کہ عدلیہ بحالی میں اس کا بڑا کردار ہے، تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ لوگ بہت غلط کہتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کی لانگ مارچ نے چودھری افتخار کو بحال کیا اور عدلیہ کا بحال کیا، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، تو شہباز شریف کو ہٹایا گیا، گورنر راج لگایا گیا، اور سلمان تاثیر کو سارا چارج مل گیا، یعنی وہ گورنر تھے اس وقت مرحوم سلمان تاثیر۔ تو اس
حکومت کے ختم ہونے سے پہلے یعنی گورنر راج لگانے سے 3-4 دن پہلے نواز شریف کا اپنا بیان ہے، میرے پاس موجود ہے، میں کسی وقت اس پلے لسٹ میں لگا کر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا، وہ جو بلوچستان کا وہ کیا ہے، وہ جادوگر سا ایک وکیل ہے، اس کا بھی وہ کرد جس کو کہتے ہیں علی احمد کرد، تو ایک صحافی نے پوچھا نواز شریف سے کہ آپ لانگ مارچ میں حصہ لیں گے علی احمد کرد کے ساتھ، تو نواز شریف کے الفاظ ہو بہو یہی الفاظ تھے کہ ہمارا کیا کام ہے، ہم سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، ہم کیوں شریک ہو۔ لیکن جیسے عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری بڑا سیاستدان ہے، کوئی سیاستدان نہیں، زرداری نے پہلے پیپل پارٹی کو تباہ کیا، پھر نواز شریف کو مضبوط کیا، اس کا تو یہ کام ہے۔ تو اس وقت اگر اس میں عقل ہوتا زرداری میں تو یہ گورنر راج نہ لگا تھا، اور نہ یہ چودھری افتخار بحال ہوتا، اور نہ آج آپ پاکستان کی عدلیہ اتنی تباہی تک پہنچتی۔ لیکن اس نے کیا کیا، سلمان تاثیر کو گورنر راج کا وہ ادھر گورنر راج لگا دیا، وہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا سلمان تاثیر کے، تو یہ پھر مجبوراً شامل ہوا لانگ مارچ، اور پھر اس کی اکثریت اس میں زیادہ تھی دوسروں کی نسبت نواز شریف کی۔ تو یہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ اس نے عدلیہ بحال کی، یہ بہت غلط کہتے ہیں، اس کا دل ہی نہیں تھا کہ چودھری افتخار بحال ہو، اور وہ اس شخص کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس کو حقیقت کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا چودھری افتخار کو، تو حقیقتاً یہ ہوا تھا۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں میمو گیٹ کی، تو یہ اس شخص کی وجہ سے ہزاروں ویزے لوگوں کو عطا کیے گئے پاکستان میں لانے کے لیے، بلیک واٹر اور کس کو بغیر ویزوں کے بھی لوگ آئے، اور جہاں جو کچھ ہوا اس زمانے میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، دن میں 3 دھماکے ہوتے تھے، اس کے ذمہ وار یہی زرداری حکومت تھی۔ اور دوسری طرف اور بھی جو اب یعنی یہ دیکھیں، یہ لوگ صرف بغض عمران میں بھائی بن جاتے ہیں، اور حقیقتاً یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ، لیکن صرف بغض عمران میں یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ اب آپ کو اس وقت یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اس وقت ایک ان کا جو لیڈر ہے خواجہ آصف، اس نے ایک بیان دیا تھا سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کر کہ اس شخص کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، حسین حقانی کا، اور یہ پارٹی جو ہے یہ غداروں کی پارٹی ہے، اور اس پہ پابندی لگنی چاہیے، اور ان کی حکومت کو چلتا کرنا چاہیے، یہ ان کے خود الفاظ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس کو $2 بلین ملے ہیں وہ حسین حقانی کو، اور جو تنخواہ لیتا ہے وہ اور ہے، اور اس کے علاوہ اس نے یہ کچھ کیا پاکستان کے خلاف، تو اس میں $2 بلین بھی لیے ہیں۔ تو اب اس سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ پھر ان کا جو فرانزک ہوا وہ بھی صحیح نکلا، جو منصور اعجاز نے جو بیان دیا تھا وہ بھی صحیح نکل گیا، لیکن اس کو پھر واپس بھیجا گیا کہ اس نے عدالت میں کہا کہ میں حاضر ہوں، جس وقت آپ لوگ مجھے بلائیں گے میں آؤں گا، اور جب بھی کمیشن آپ بلائیں اور مجھے بلائیں میں آؤں گا۔ وہ دن اور آج کا دن 10 سال ہو گئے، یہ شخص پاکستان نہیں آیا، اور باہر بیٹھ کر اسی جگہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کردار۔ اور دوسرا کردار بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ جو کالا کوٹ پہن کے گیا عدالت میں، اور اس کا کیا مقصد تھا، اور پھر آپس میں کیسے دشمن تھے، اور بغض عمران میں کیسے دوست بن گئے اور بھائی بہن بن گئے، اور یہی سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اور اب دوسری بات کہ اس کا لڑکا جو کہہ رہا ہے کہ میں واشنگٹن جاؤں گا، اب گیا تھا، تو یہ کیا ہے کہ جب بے نظیر کا رابطہ کیا تو کس نے کیا تھا؟ کنڈولیزا رائس نے بے نظیر کا رابطہ مشرف سے کیا تھا، اور بے نظیر پھر پاکستان آئی تھی۔ تو ان کے اقتدار کے دروازے کہیں اور سے کھلتے ہیں، لیکن اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کچھ اور پاکستان بن گیا، دنیا کے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں، اب اقتدار ادھر سے نہیں ملتا جدھر یہ گیا تھا بلاول اور پاکستان کے خلاف، کہ ہم ہر راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہاں تک بیان آ رہا ہے ابھی کہ ہم ایٹمی پروگرام پر بھی کوئی راستہ نکالیں گے، یعنی پاکستان میں ایٹمی پروگرام پر۔ یہ ان لوگوں کو کیا آپ لوگ غدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان کو اپنا ان کے سر پہ تاج رکھیں گے؟ یہ بعض جو ان کے پے رول پر صحافی ذلیل لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے۔ غدار کیسے نہ کہا جائے؟ جو لوگ غدار ہوتے ہیں تو اس کو غدار کہیں گے تو تب سامنے بات آئے گی، اور یہ سب کچھ جو سامنے پڑا ہوا ہے یہ غداروں والا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے
میں ذرا آپ کو پوری تفصیل میں یہ بات سمجھا دی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس وقت اس کا لڑکا جو کچھ کر رہا ہے، جو اس کے والدہ نے کیا تھا کنڈولیزا رائس کو استعمال کر کے، اب یہ اپنی لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہ اتنا پاگل ہو چکے یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں کہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، اور پاکستان میں اب وہ چیز چلنے والا نہیں ہے کہ کوئی اور ادھر آ کر کسی کو اقتدار پہ بٹھائے گا، وہ وقت بہت پہلے گزر گیا ہے۔ یہ 22 سالہ جدوجہد کے بعد یہ شخص وزیر اعظم بنائے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، اس کو چلتا کرنا، یہ ٹرم بھی پورا کرے گا، اگلا بھی کرے گا انشاءاللہ، اللہ زندگی دے، یہ 3 ٹرم پورا کرے گا تب یہ پاکستان بنے گا۔ یہ 40 سال جو ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، تو کیا 2 سال اور 3 سالوں میں عمران خان نے پاکستان کو خراب کر دیا؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، عام آدمی کی سوچنے کی باتیں ہیں، اور ہر اس شخص کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو خود کو انسان کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جو سپریم کورٹ نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم پہلے سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی سپریم کورٹ کو، ان 5 ممبر بینچ جو تھا ان کو، کہ انہوں نے اس کیس کو کہ سو موٹو ایکشن از خود نوٹس جس کو کہتے ہیں، وہ کام ہے صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ اگر آج یہ فیصلہ نہ ہوتا، اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس نے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سپریم کورٹ کا جج ہو اور وہ خود نوٹس لے لے، اور پھر اپنی مرضی کا بینچ بھی بنائے اور خود اس میں بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ صحافیوں سے زیادتی ہو رہی ہے۔ بھائی کس صحافی سے زیادتی ہو رہی ہے؟ پاکستان کا جو میڈیا اتنا مادر پدر آزاد میڈیا ہے، ان کے ساتھ تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حامد میر جس ملک میں پھر رہا ہے، اس قسم کے اور کتنے نقشے آپ کے سامنے، چہرے آپ کے سامنے ہیں، کسی نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ جا کر میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ یہ جو بعض جج ہے، کیا پتہ نہیں اپوزیشن کی لیڈر ہے یا یہ سیاسی پارٹی کی لیڈر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جو کردار آج ادا ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ آپ یقین کریں یہ تاریخ میں رقم باب ہوئی ہے، بہت زبردست تاریخ رقم ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اس کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے مشکلات سے بچ گیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی طرح ہی مشکلات سے بچائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر یہ اختیار عام جج کو مل جائے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر، تو روز ان کے تو اپنے تعلق دار ہر جگہ ہے، تو یہ خود نوٹس بھی لیں گے، خود یہ اس میں بینچ پہ بھی بیٹھیں گے اور خود بینچ بھی بنائیں گے، جو ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کو، اس کے ساتھیوں کو، اور جسٹس گلزار صاحب کو دل سے پیش کرتے ہیں، اور ایسے اگر ہمارے عدلیہ ایسے ہو تو ہمارے سر بھی حاضر ہوتے ہیں ایسے عدلیہ کے لیے، لیکن جو دوسرے کردار آپ عدلیہ میں دیکھ رہے ہیں، بار بار کیا ذکر ہم کریں گے، تو اس کو دیکھ کر انسان کا دل جو آنسو روتا ہے۔ یعنی یہ عام آدمی سے کوئی پوچھے کہ وہ لوگ ان کے متعلق پھر کیا کہتے ہیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ کسی کا عدالتی نظام یعنی کہ ہٹ لسٹ پر ہو اور اس پر لوگ باتیں کریں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔